کتنے لوگوں کے لیے جینے کا سامان بنے، کتنے لوگوں کے لیے جینے کا سامان بنے، جو مناظر تیری تخلیق کے دوران بنے، واہ واہ، جو مناظر تیری تخلیق کے دوران، واہ واہ، بہت اچھا۔ خوش اگر رہتے تو کس طرح توجہ پاتے، خوش اگر رہتے تو کس طرح توجہ پاتے، جان کر ہم تیری محفل میں پریشان بنے۔ بہت اچھا، واہ۔ بزم سخن کی آج کی اس خوبصورت نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے گلگت بلتستان کے معروف شاعر، نوجوان شاعر جناب شہزاد مہدی صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ناظرین یہ ہماری شروع سے کوشش رہی ہے کہ بزم سخن کے ذریعے ہم جو ہے خطے کے معیاری ادب کو فروغ دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پنپنے والے ادب موضوعات پہ بات کریں۔ شہزاد مہدی کا اگر میں مختصر تعارف کروں تو انہوں نے مختصر عرصے میں نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کے ادبی حلقوں میں بہت قلیل عرصے میں نام کمایا ہے، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ مجموعی ادب اور مجموعی صورتحال موضوعات کے حوالے سے ان کی کیا خیالات ہیں، اور ہم ان سے انتخاب بھی سنیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب کے موضوعات کے حوالے سے جو شعراء کے رجحانات ہیں وہ کس طرف ہے، موضوعات کے حوالے سے مختصر بتائیے۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ آپ اتنا اچھا پروگرام اور اتنا منفرد پروگرام آپ اسکردو اور اسکردو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کافی عرصے سے آپ کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، ہمیشہ سے اردو شاعری میں، اردو غزل میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کو ہی ڈسکس کیا جاتا رہا، بالکل، اور جو دیگر جو معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ بھی ڈسکس ہوتے رہے۔ تو بالکل اسی طرح گلگت بلتستان کے جو شعراء ہیں ان کے ہاں بھی یہ موضوعات ہمیں ملتے ہیں، جیسے غربت کے مسائل ہو گئے، معاشی مسائل ہو گئے۔ یقیناً بالکل۔ تو یہ جو مسائل ہیں زیادہ تر جی بی میں تو معاشی مسائل کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو نیا جو لکھنے والے جو ہیں شعراء ہیں یہاں پر، ان کے ہاں زیادہ تر وہی جو پرانی عشق و محبت اور یہ آسودگی اور غم و اندوہ اور یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بالکل شہزاد مہدی، آپ نے کہا کہ موضوعات جو ہے معاشی موضوعات بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی ایک طرح سے شاعر یا ادیب جو ہے وہ معاشرے کا ترجمان اور نقیب ہوتا ہے، یقیناً، اور لوگ ان سے زیادہ امیدیں رکھتے ہیں۔ اسی ذیل میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم محسوس کرتے آ رہے ہیں، جیسے ہماری بات ہو رہی تھی کل بھی آپ سے، کہ بھائی ہمارے ہاں جو فرمائشی ادب ہے وہ پنپنے کا رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیا ادب کو فرمائشی ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں بولوں کبھی اس موضوع پہ آپ لکھیں گے تو یہ خیالات کا ایک طرح سے آپ کہیں کہ خیالات کو گلا گھونٹنے میں سمجھتا ہوں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے خیالات کا یہ قتل ہے، ایک طرح سے میں کہوں گا یہ قتل ہے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ اس کے اندر کا جو شاعر ہے وہ خود اپنا فن وہ تخلیق کرے گا، وہ اپنے حساب سے لکھے گا۔ اب یوں تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک شاعر کو بتائیں کہ آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ خیالات سوچنے میں جس طرح خیالات کی حدود و قیود نہیں ہے، اس طرح اظہار کے بھی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، اس کو تمام حدود سے ماورا ہو کے لکھنا چاہیے۔ خیر فرمائشی جو ادب ہے وہ رسائی ادب میں زیادہ ہمیں یہاں بلتستان میں جی بی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی، تو کیونکہ جو سلام، منقبت وغیرہ اور نوحے وغیرہ یہ سارے فرمائش پر لکھوائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کو گنجائش دینی چاہیے کہ وہ اپنا فن لوگوں کے سامنے رکھے، بالکل وہ اپنا لکھے وہ۔ بالکل۔ تو شہزاد صاحب، شاعری یقیناً جذبات کے اظہار کا نام ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو اظہار جب تک فنی معیارات سے مزین نہیں ہوں گے تب تک وہ اظہار محض نعرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فنی معیارات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ گلگت بلتستان میں ادب کے حوالے سے معیارات کون اس کو کہیں کہ بھائی یہ معیار ہے؟ یعنی آپ کے ہاں تنقیدی زاویہ نگاہ نہیں ہے، تو اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں، کیوں نہیں ہے یہ، کیوں پنپنے نہیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں تنقید کا رواج کیوں نہیں ہے؟ سمپل سوال یہ رواج کیوں نہیں ہے، یہ سوال تو میں خود بھی کر رہا ہوں۔ جی، میں خود بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ میری تو ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، میں بولنے کا عادی ہوں، جسے یقیناً تنقید اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ
فنی معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بالکل آپ بات کریں. تو گلگت بلتستان میں یہ اس کا رجحان نہیں ہے، اور خیر میں خود بھی حیرت میں مبتلا ہوں کہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے. تو جو چیز مجھے دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ تنقید کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کوئی بری چیز ہے اور آپ شاعر کی ذاتیات پہ بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ چیز یہاں پر نہیں ہو رہی. باقاعدہ آپ دیکھیں نا ڈاؤن سٹیز میں تنقیدی اجلاس ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، ایک شاعر کی غزل رکھی جاتی ہے، نظم رکھی جاتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ سلسلہ عام ہوں گے تو زیادہ ہم یقیناً کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. اس کی بھرپور ضرورت ہے، اس کی بھرپور ضرورت ہے. بالکل. تو شہزاد مہدی، چونکہ ناظرین میں نے کہا کہ غزل کے حوالے سے ان کا معروف نام ہے، بہت ہی غزلیں ان کی خوبصورت غزلیں ہیں، ان سے انتخابی کلام بھی سنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اور بھی کروں گا شہزاد مہدی صاحب کہ گلگت بلتستان میں تمام حلقوں میں، تمام شعبوں میں ایسوسیشن موجود ہیں، جس کی یہ گلگت بلتستان کے ادباء کے حقوق کے لیے یہ کافی ہے یا اس کو مزید منظم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے ادارے بنانے کے حوالے سے، تو یہ کیا کافی ہے؟ ویسے تو تنظیموں کے حوالے سے ایک عام جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں اور لوگ بٹے ہوئے ہیں، یہ تصور دیا جاتا ہے. خیر میں اس کو ایک طرح سے بلیسنگ سمجھتا ہوں. تنظیموں کو میں بلیسنگ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شہر میں اگر 5 تنظیمیں ہیں تو وہ 50 شعراء کو پروموٹ کر سکتی ہیں. ایک تنظیم کا ایک پلیٹ فارم آپ کو، اب بہت سارے شعراء ایک شہر میں اگر ہوں تو وہ مشکل ہے کہ وہ پروموٹ کرے ایک تنظیم ایک پلیٹ فارم. تو اگر زیادہ پلیٹ فارم ہوں گے تو زیادہ آپ کے پاس تخلیقات سامنے آ سکتے ہیں. اور باقی رہی بات ان کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، یقیناً ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں جو مسنگ ہیں، بہت خلا ہے، وہ پر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو ابھی کلام ہم آپ سے سنیں گے، آزاد نظم یا پھر غزل سے آپ ہمیں انتخابی کلام سنیں. جی غزل ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے جینے کا سامان بنے، کتنے لوگوں کے لیے جینے کا سامان بنے، جو مناظر تیری تخلیق کے دوران بنے. واہ واہ، جو مناظر تیری تخلیق کے دوران، واہ واہ، بہت اچھا. خوش اگر رہتے تو کس طرح توجہ پاتے، خوش اگر رہتے تو کس طرح توجہ پاتے، جان کر ہم تیری محفل میں پریشان بنے. بہت اچھا، واہ واہ، ہم نے سوچا تھا تجھے دل میں کہیں قید کریں، ہم نے سوچا تھا تجھے دل میں کہیں قید کریں، ہم نے چاہا تھا تیرے واسطے زندان بنے. بہت اچھے خیالات، واہ واہ. اس کے چہرے پہ تھی مسکان بچھڑتے لمحے، کس طرح اس کے پلٹ آنے کا امکان بنے. بہت اچھا، واہ. اور آج نفرت سے جسے دیکھ رہے ہو مہدی، آج نفرت سے جسے دیکھ رہے ہو مہدی، عین ممکن ہے وہی شخص دل و جان بنے. واہ واہ، عین ممکن ہے وہی شخص کتنے لوگوں کے لیے جینے کا سامان بنے. بہت اچھا. جو مناظر تیری تخلیق کے دوران بنے. واہ واہ، بہت اچھا. جی. جو ناخنوں سے کھرچ رہی تھی، جو ناخنوں سے کھرچ رہی ہے، سفید بالوں سے خستگی، وہ جس کے چہرے پہ بل پڑا ہے، شباب مغرب کو چل پڑا ہے. وہ جس کے چہرے پہ بل پڑا ہے، شباب مغرب کو چل پڑا ہے. ہماری بستی کی وہ ضعیفہ ادھیڑ عمری سے ٹھیک پہلے حسین و دلکش پری نما تھی، مگر یہ حسن و شباب اس کا ادھیڑ عمری میں ڈھل چکا ہے. تو بات کچھ اس طرح ہے مالک، ہمارے دل میں بھی ایک حسین و دلکش پری نما ہے. تو اس سے آنکھیں نہ پھیر مالک، شباب جانا کی خیر مالک. بڑا تماشا بنا ہوا ہے، بڑا تماشا بنا ہوا ہے. بہت اچھا. تیری گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، تیری گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، وہ زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے. دل و دماغ کا آپس میں وہ تصادم ہے،
دل و دماغ کا آپس میں وہ تصادم ہے جو خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، واہ، اسے بتانا کہ میں غم کے ساتھ ہی خوش ہوں، اسے بتانا کہ میں غم کے ساتھ ہی خوش ہوں، اگر خوشی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، واہ واہ، وہ رائے گاں ہوں کہ خود پوچھتا ہوں رستے سے، وہ رائے گاں ہوں کہ خود پوچھتا ہوں رستے سے، واہ بتا کسی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، واہ واہ، میں چاہتا ہوں خدا کی طرف ہی جاؤں مگر، میں چاہتا ہوں خدا کی طرف ہی جاؤں مگر، خدا کسی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، عجب طلسم ہے شہزاد وہ پری چہرہ، عجب طلسم ہے شہزاد وہ پری چہرہ، سخنوری کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، سخنوری کی تیری گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، وہ زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے۔ شہزاد مہدی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم سخن، اور ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ہماری ایک حقیقی سی کوشش یہ ہے کہ ہم خطے کے معیاری ادب پہ بات کریں، ادب پہ بات کریں، اور ہم چاہتے یہ ہے کہ تاکہ ایک چیز جو ہے ہمارے پاس ریکارڈ پہ آ جائے، آنے والے محققین جو ہے انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے مستفید ہوں گے۔ شاعر سوچنے کا، شاعر نیا سوچنے کا زاویہ عطا کرتا ہے کہ بھئی اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے، اور ناصحہ تم کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آتا ہے سمجھ آتا ہے یوں ہے یوں ہے، شاعری تازہ زمانوں کے ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے یوں ہے۔ اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو اجازت دیجیے۔